بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا اس پر ہم بات کریں گے کہ شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض یا اس کے علاوہ پری ڈائبیٹک یا اوبیز موٹاپے کا جو شکار لوگ ہیں وہ اگر روزہ رکھیں تو کیسے رکھیں. شوگر کے مریض جو دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں یا وہ ٹائپ 1 کے ہیں، ٹائپ 2 کے ہیں، ان کی میڈیسن لینے کا طریقہ کیا ہوگا. پھر اگر انہوں نے شوگر چیک کرنی ہے تو روزے کے دوران شوگر کے چیک کرنے کا طریقہ اور ٹائمنگ کیا ہوگی. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ شوگر کے مریض ہمارے کلینکل ٹرائل میں آ کے بے شمار ایسے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب روزہ رکھنے سے مجھے کمزوری ہو جائے گی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا نہ ہو کہ میں روزہ رکھوں اور روزے کے دوران میری شوگر نیچے اوپر ہو جائے یا میں ہائپو میں چلا جاؤں یا ہائپر گلیسیمیا ہو جائے، تو اس دوران میں مجھے کیسے مینج کرنا ہے، اس کی مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے رمضان کے اندر. ان سارے موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے اگر وہ عام دنوں میں بھی فاسٹنگ کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. روزے کا شوگر کے مریضوں میں کیا فائدہ ہوگا، یا ایسے مریض جو کرونک ڈیزیز کے اندر چل رہے ہیں اگر وہ فاسٹنگ کرتے ہیں روزے کی صورت میں یا ماہ رمضان کے اندر یا اس کے علاوہ، تو اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. ان سارے موضوعات پر ہم مدلل گفتگو جاری رکھیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ان سارے موضوعات کو کور کرنے کے لیے، ان پر ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر، موسٹ فیمس، موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عمران حسن خان، جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہیں. کسی تعارف کے محتاج اس لیے بھی نہیں ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پیرامیڈکس کے لوگ ہیں یا اس کے علاوہ ہمارے ایچ اوز ہیں، ایم اوز ہیں، پی جی آر ہیں، اے پی ہیں، ایسوسیٹس ہیں، یا میڈیکل کمیونٹی سے ریلیونٹ لوگ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ہیں، وہ سارے ہی سر کے نام سے بخوبی واقف ہیں. پھر اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں وہاں پہ اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو سارا آپ کو ایزیلی اویلیبل ہیں. اور دنیا میں ہونے والی جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے میڈیسن سے ریلیونٹ یا میڈیکل کے طور طریقوں کے مطابق جو بھی مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں تھرو سی ایم ای پروگرام اور تھرو انٹرنیشنل کانفرنسز یا ملک کے اندر کوئی ایسے سمپوزیم کر کے لوگوں کے نالج کو اپڈیٹ کرنا، یہ سر اس میں صف اول میں پائے جاتے ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. تنویر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے موقع فراہم کیا اپنے چینل کے ذریعے. سر یہ آپ کی محبت ہے، بہت شکریہ. اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. سر جیسے ہی کوئی گیسٹ ہمارے اسٹوڈیو میں ہوتا ہے تو میں اس سے ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی اینڈ یور ایجوکیشنل جرنی، کہ آپ کس طرح جو ہے وہ آپ نے مینٹین کیا، کہاں سے اٹھے کہاں پہ پہنچے، عروج زوال کی کیا داستان ہے. میرا خیال ہے میری جرنی تو خیر سمپل سی ہے سر، اور اس میں بہت زیادہ ہاتھ میرے والدین کا ہے، ماشاءاللہ، جنہوں نے مجھے موٹیویٹ بھی رکھا اور اس بات کا احساس بھی دلایا کہ کامیابی حاصل کرنے کا واحد راستہ ایک میڈیوکر خاندان کے لیے اچھا تعلیم میں ہونا ہی. سر ڈویژنل پبلک اسکول سے میں نے میٹرک کیا. سر گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے ایف ایس سی کیا. سر کنگ ایڈورڈ سے میں نے MBBS کیا. سر اور پھر میں نے پاکستان میں جو ہوتی ہے میڈیسن کی ڈگری FCPS وہ کیا. UK سے میں نے MRCP کیا. اور اس دوران میں مجھے موقع بھی ملا کہ میں آکسفورڈ میں کچھ عرصے کام کر سکوں ڈائبٹیز اینڈوکرینالوجی میں. میرا پیشن اس لیے بھی ہو گیا تھا ڈیورنگ مائی FCPS ٹریننگ مجھے موقع ملا کہ میں بڑے جو میرے محترم اساتذہ تھے، جس میں محمود علی ملک صاحب تھے، ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب تھے، ان کے ساتھ اینڈوکرائن کلینک میں کام کروں. اس زمانے میں اتنا زیادہ اینڈوکرائنالوجی کو ایز اے سب اسپیشلٹی سمجھا نہیں جاتا تھا. سو جب میں UK گیا تو پھر مجھے احساس ہوا اور پھر مجھے موقع ملا پروفیسر جان واس کے ساتھ کام کرنے کا، اینڈریو بولٹن کے ساتھ کام کرنے کا. تو مجھے پھر احساس ہوا کہ یہ تو ایک انتہائی ضروری اور گہری فیلڈ ہے جس میں کہ سب اسپیشلٹی کو بھی مزید فروغ دیا جا سکتا ہے. پھر میں جب واپس آیا تو میری کوشش یہی رہی تب سے کہ میں اینڈوکرائنالوجی کو ہی ایز اے پیشن اور سب اسپیشلٹی کے لے کے چلوں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اگر عام بندہ کوئی ڈائبٹالوجی اور اینڈوکرینالوجی کو سمجھے تو کیسے سمجھے؟ آپ یوں سمجھیں کہ انسان کے جسم کا جو کنٹرول ہے سر وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دماغ سے، سر
لیکن ایکچولی دماغ بھی بہت سے ہارمونز پہ چلتا ہے. سر ہارمون اس کو کہتے ہیں جو ایک کیمیکل مواد کسی جگہ نکلتا ہے، وہاں کام نہیں کرتا ہے، لیکن کسی دوسری جگہ اس کا کنٹرول سر اس کی وجہ سے ہوتا ہے. سو اینڈوکرینالوجی بیسیکلی گروپ آف ہارمونز ہیں. سر ان میں ماسٹر گلینڈ جو ہے وہ پیچوٹری میں ہے، جو دماغ کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہارمونز ہیں جو پیچوٹری کے علاوہ بھی نکلتے ہیں. اس میں انسولین ایک ہارمون ہے جو کہ جس کو سپر ہارمون. پینکریاس سے نکلتا ہے. آپ اسے جو بھی کہیں، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی زیادہ مریض ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں. اور اب میں بھی اگر اپنی پریکٹس میں دیکھوں تو مور دین 80% پیشنٹس ڈائبٹیز کے ہی دیکھنے کو ہوتے ہیں. سر اور اس کے بعد اگر کسی ہارمونل ڈیزیز کا نام آتا ہے جس کے زیادہ مریض دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ تھائرائڈ ہے. سر لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جیسے میں جنرل ہسپتال میں بہت عرصے کام کیا، تو وہاں مجھے نسبتاً جس طرح میں آکسفورڈ میں دیکھا کرتا تھا، کیونکہ جان واس کا بہت زیادہ انٹرسٹ پیچوٹری میں تھا، سر تو جس طرح وہاں اسی طرح یہاں پہ لاہور جنرل ہسپتال میں پری آپریٹیولی اور ڈیورنگ اور پوسٹ آپریٹیولی بھی پیچوٹری کے بہت سارے پیشنٹس کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا. باقی اوبیسٹی بھی اس میں آتی ہے، یہ جو ہرسوٹزم یا ناپسندیدہ بال ہوتے ہیں یہ بھی اس میں آتے ہیں، انفرٹیلیٹی اس میں آتی ہے، اس میں ایڈرینلز آتے ہیں، اس میں آپ کے بون اور میٹابولزم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں. سو مطلب بلڈ پریشر کا کنٹرول ہو یا شوگر ہو یا کولیسٹرول ہو، یہ ساری چیزیں بیسیکلی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اس بات پہ کہ جتنے مختلف ایریاز میں ہارمونز ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اگر دنیا کی ایڈوانسمنٹ میں دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے اندر چلے گئے، OMD پہ چلے گئے، ونس میل اے ڈے پہ چلے گئے. کچھ لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں 48 آورس کی، کچھ لوگ واٹر فاسٹنگ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان شوگر کے مریضوں کے لیے کیسا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس کے لیے نا بڑی ہی تگ و دو اور بڑی ہی اچھی کاوش انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی آئی مسٹ سے کہ انہوں نے اس کے سلسلے میں ڈائبٹیز اینڈ رمضان الائنس ایک بنایا ہوا ہے. سر اسے ڈار الائنس کہتے ہیں. سر یہ ڈار الائنس بیسیکلی مختلف ممالک میں جو لوگ روزے داروں سے ریلیٹڈ ریسرچ ورک کرتے ہیں ان سے متعلق ہے. سر جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں اور ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ بالکل جس طرح آپ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھتے ہیں نا کہ 6 نمبر، سر یہ بالکل ویسے ہی 6 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے رسک اسٹریٹیفیکیشن کر دینا ہے پیشنٹ کی، یعنی آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اس مریض کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے. سر وہ لو رسک کیٹیگری میں آتا ہے، ماڈریٹ میں آتا ہے یا ہائی میں آتا ہے. سر یوزلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو ہائی رسک والے پیشنٹس ہیں ان کو روزہ رکھنے میں خطرہ ہے. سر لیکن خطرے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. آئی بلیو پرسنلی کہ انلیس کہ کوئی بہت ہی ایبسولوٹ کنٹرا انڈیکیشن ہو، روزہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کے صحت کے اوپر پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. سر وہ اگر کسی وقت پہ آپ روزہ نہیں بھی رکھ پا رہے ہوں تو یو کین آلویز مانیٹر اینڈ یو کین آلویز بریک دا فاسٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کیونکہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ وین ٹو بریک یور فاسٹ. سر اس میں اسپیشلی جو سب سے زیادہ کرٹیکل پوائنٹ ہے وہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے ہائپوگلائسیمیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ہائپوگلائسیمیا میں بھی اگر میں رسک کیٹیگرائزیشن کروں نمبروں کے حساب سے تو وہ سب سے زیادہ ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس کی ہے. یعنی وہ لوگ جو بہت ٹائٹ اپنا کنٹرول رکھتے ہیں کسی طرح سے بھی، دوا کھا کے یا بغیر دوا کے، جب وہ روزہ رکھے ہوتے ہیں اور جب ان کی یوزلی لو ہوتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری شوگر لو ہوئی ہے، کیونکہ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک ایک آدھ بار ایکسپیرینس نہ ہو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. سو یہ یوزلی ایکسٹریمز آف ایجز پہ ہوتا ہے. سو یعنی بہت بوڑھے یا بالکل چھوٹے بچے
تو اصل میں بچوں کا علاج تو والدین کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے اور جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی ان کے جو ریلیٹیوز یا ان کے اٹینڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کیفیت میں ہی نہیں ہوتے کہ اپنی مدد خود کر سکیں. کیٹیگری وائز اگر یہ یعنی ایسی کیفیت ہے کہ وہ خود سے کچھ میٹھا لے کے اپنا طاقت کو بحال کر سکے، ورنہ تو یہ انہیں کسی دوسرے کی مدد کی ہی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے سو اس لحاظ سے اگر میں یہ بات کروں کہ روزہ تو یقیناً، اور اس الائنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو فضول میں لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہے روزے کے بارے میں، اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو ایک ایجوکیٹڈ اور ایویڈنس بیس مشورہ دیا جا سکے کہ بھئی آپ روزہ بالکل آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، جو لوگ رسک کیٹیگری ہیں. جو ماڈریٹ رسک کیٹیگری ہیں ان میں کچھ دوائیں وہ یوزولی ایسے کھا رہے ہوتے ہیں، یا رسک کے حساب سے وہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جیسے پریگننسی ہے یا کوئی اور اس طرح کی بات ہے کہ ریسنٹ انہیں کوئی کارڈیک رینل ایونٹ ہوا ہے، یا ان کی ڈیزیز پروسیس ایسا ہے جس میں ان کا سکور زیادہ آ رہا ہے. ان کو پھر کلوز آبزرویشن اور پھر ساتھ میں بار بار مانیٹرنگ، اور اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کچھ دوائیں ہیں جنہیں چھوڑ دینا ہوتا ہے، ٹھیک کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کو کم کر دینا ہوتا ہے رمضان میں. ہاں وہ کریں، لیکن وہ اس وقت کریں جب وہ روزہ بریک کر چکے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح ساتھ میں جو ہائی رسک والے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی آپ میں سے، ہم ڈاکٹروں سے اسپیشلی مخاطب ہو کے کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے جو ہائی رسک کیٹیگری میں ہے، اور آپ چاہتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، تو اس کو ڈسکریج نہ کریں، اس کو انکریج کریں، تاکہ اس کو اس کے روزہ رکھنے میں اس کی پتہ نہیں کتنا اس کو دنیاوی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن یقیناً شوگر کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا انلیس کہ ہائپوگلائسیمیا ہو. اور اس کے لیے تو اب ایسی ڈیوائسز موجود ہیں جو سیلف مانیٹرنگ کر سکتی ہیں، جو پیچز لگ جاتے ہیں جو آپ کو ہر منٹ کی شوگر کا، اور اس میں ساتھ میں الارمز بھی ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں. تو اگر کوئی بہت ہی ہائی رسک والا ہے تو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آف کورس یہ ساری باتیں اس کی قیمت بھی ادا کرنا ہوتی ہے. سو اگر ایسی بات ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بہت خواہش مند ہیں، ان کا رسک ہائی ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کو کیسے زیادہ سے زیادہ سیف بنایا جا سکتا ہے، پھر ان کو ضرور اجازت دیجیے. ٹھیک ہو گیا. سر کوئی شوگر کا مریض اگر ماہ رمضان سے پہلے اپنی بلڈ انویسٹیگیشن کروا کے اپنے ڈاکٹر کو ملنا چاہے تو کون سی انویسٹیگیشن کروائے؟ رائٹ، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. سر پہلی بات تو یہ کہ اس کو اپنی بیس لائن A1C ضرور کرانا چاہیے. یہ 3 ماہ میں ایک بار کرانے والا ٹیسٹ ہوتا ہے. رمضان سے پہلے ضرور کروا کے اور وہ دیکھیں، کیونکہ اس کا سکورنگ ہے. اسی طرح سے اس کی جو ہسٹری میں اگر کوئی اور چیز ہے، اسپیشلی کڈنی سے ریلیٹڈ، ہارٹ سے ریلیٹڈ، تو وہ چند انویسٹیگیشن ضرور کروائے. اس میں اصل میں جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ EGFR کی ہوتی ہے. یہ ایک کیلکولیشن ڈاکٹر کرتے ہیں اپنے کیلکولیٹر سے، اور اس میں کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے وزن کو، اس کی کریٹینن کو اور باقی چیزوں کو، اور پھر ان کی کچھ ڈویژن سبسٹریکشن کی جاتی ہے، اور پھر یہ نکالا جاتا ہے. اسی طرح سے ان پیشنٹس میں ایک احتیاطاً ECG، تاکہ کوئی ریسنٹ کارڈیک ایونٹ نہ ہوا ہو، یہ بھی ایک اچھی ہے. ویسے روٹین میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کبھی جیسے میرے پاس کوئی اگر پہلی بار آئے گا تو میں بیس لائن اس کے نہ صرف A1C کراؤں گا بلکہ اس کا لپڈ پروفائل بھی کراؤں گا. پھر میں اس کا تھائرائیڈ پروفائل، کیونکہ تھائرائیڈ اور ڈائبٹیز کی ایسوسیشن آٹو امیونٹی کی وجہ سے بہت سٹرونگ ہے، سو میں اس کا TSH free T4 بھی کراؤں گا. اور میں اس کا یوریا کریٹینن تو میں نے بتا دیا، میں اس کا ایک مائکرو البیومن ان اسپاٹ یورین بھی کرواؤں گا، تاکہ مجھے ایک اندازہ ہو سکے کہ ارلی فیزز میں کہیں پروٹین یوریا ہو تو نہیں رہا، ابھی تک کریٹینن نہیں بڑھی، اور میرے کچھ دوا دینے سے اس کو پریونشن ہو سکے، ریورٹ ہو سکے. اور ECG جیسے میں نے کہا کہ وہ ضرور. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایشو اس پیشنٹ کو ہے جو کرونک ہے، تو اس کے ایگزامینیشن سے پہلے اندازہ لگانا چاہیے. جیسے اگر ہائپرٹینسو ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کی ہسٹری، جس سے میں اسیسمنٹ اس کے ٹارگٹ آرگنز کی کروں گا، فنڈس اس کی ضرور دیکھوں گا کہ ہائپرٹینسو چینجز ہیں یا نہیں.
اور اسی طرح سے میں اس کا رینل اور کارڈک پروفائل ضرور دیکھوں گا کہ ان میں کوئی خرابی ہے یا نہیں. سو کیونکہ کرونک ڈیزیزز جو ہیں یوزلی ان کے ساتھ رمضان گزارنے میں قباحتیں ہو سکتی ہیں، اور ایسے میں ان کو اگین ہائپوگلائسیمیا نہیں ہونے دینا. لیکن ساتھ ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم ہائپر گلائسیمیا بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہائپر گلائسیمیا یوزلی کوئی امیجیٹ تھریٹ لائف کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر، جیسے آپ نے ہائپوگلائسیمیا کی بات کی اور ہائپر گلائسیمیا کی، ہائپوگلائسیمیا زیادہ خطرناک ہے بنسبت ہائپر گلائسیمیا کی؟ خطرناک تو دونوں ہیں، لیکن ہائپر گلائسیمیا کوئی امیجیٹ انلیس 2-3 کنڈیشنز ہی ہیں جس میں وہ امیجیٹ لائف تھریٹننگ ہوتا ہے، لیکن یوزلی اس میں موقع ملتا ہے، مریض ہسپتال پہنچ جاتا ہے، اور ہم اپنی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہائپر گلائسیمیا جس میں کیٹو ایسیڈوسس ایک کمپلیکیشن ہے، اگر اس کے ساتھ مریض ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے تو ہی شوڈ سروائیو. آپ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے ریزن کو، آپ کو اس کو فلوئڈ اور انسولین اور جو الیکٹرولائٹس ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے. کاز اگر انفیکشن ہے تو اس کو ٹریٹ کر دینا چاہیے، تو یوزلی دے سروائیو. ہائپوگلائسیمیا بھی اسی طرح سے، لیکن اگر وہ دیر ہو جائے پہنچنے میں اور پتہ ہی نہ چلے تو ایسے میں پرماننٹ برین ڈیمیج ہو سکتا ہے. اینڈ دیر کوڈ بی سو مینی کمپلیکیشنز وچ کین اکر ود ہائپوگلائسیمیا. ہائپوگلائسیمیا ویسے ہی ایک خوف کی کیفیت پیدا کرتی ہے، جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جانا یا ٹھنڈے پسینے آنا یا آپ کا ہوش ٹھیک نہ رہنا یا سر میں شدید درد. تو لوگ اس خوف کی وجہ سے، مجھے یاد ہے میری والدہ نے بھی، ان کو ڈائبٹیز تھی، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں تو لگتا ہے کہ دوا کھا کے زیادہ بیمار ہو گئی ہوں، اس سے تو بہتر ہے میں دوا نہ کھاؤں. حالانکہ وہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ ان کی جس نے لکھی تھی اس نے ڈوز زیادہ رکھی تھی، اور جب ان کی ڈوز کم کی تو شی واز فائن، اور وہ تھرو آؤٹ اپنی زندگی انہوں نے بہت اچھی گزاری. ٹھیک ہو گئی سر. یہاں پہ نا ہم نے دیکھا کہ شوگر کے مریض جب کلینک میں آتے ہیں تو ان کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بڑے ٹھنڈے رہتے ہیں. تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنے کی یا سن ہونے کی یا نمنس ہونے کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں تنویر، یہ جو لفظ ہے نا اس کو میں کہوں گا نیوروپیتھی. جی جی. اچھا، اس میں جب ہم ڈائبٹیز کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو اس میں 2-3 باتیں آپ سمجھ لیجئے. ایک ہے نیوروپیتھی جو نروز کی انوالومنٹ ہے، ٹھیک، اور دوسری ہے اسی میں کہ اگر اس میں یہ مائکرو واسکولر یعنی خون کی چھوٹی نالیوں کی بیماری ہے. اسی میں ایک میکرو واسکولر ڈیزیز بھی ہے جس میں بڑی ویسلز انوالو ہو جاتی ہیں، تو پھر اس میں اسکیمیا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اب یہ مائکرو اور میکرو دونوں طرح سے ہو سکتی ہے. ایک بات، سر جب مائکرو انجیوپیتھی ہوتی ہے اور وہ نیوروپیتھی کاز کرتی ہے تو اس کے اتنے، جس طرح آپ قوس قزح کو دیکھتے ہیں سر اس میں کتنے سارے رنگ ہوتے ہیں، ایسے لیکن جب آپ ملی ہوئی روشنی کو دیکھتے ہیں تو وہ سفید روشنی نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ الگ الگ دیکھتے ہیں تو کہیں پہ وائلٹ، کہیں پہ انڈیگو، کہیں پہ بلو، کہیں پہ گرین، کہیں پہ ریڈ. سو دس از جسٹ لائک دیٹ. ڈائبٹیز کی وجہ سے نیوروپیتھی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو یوزلی وہ پینفل ہوتی ہے. ٹھیک. ود دا پیسج آف ٹائم اس میں اوور لیپ ہوتا ہے، یعنی اوور لیپ ہو کے اسپیکٹرم ہے نا کہ آپ کے ایک اینڈ پہ پینفل ہے، دوسرے اینڈ پہ نمنس ہے. نمنس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نروز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ریکور. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیوروپیتھی پینفل تھی، میں تو کہوں گا یہ اچھی بات تھی کہ اس نے آپ کو انڈیکیٹ کر دیا. اور نمنس از ویری بیڈ. میرے لیے سب سے بڑی کمپلیکیشن یہ ہے کہ پاؤں نم ہو اور اندر سے کیل چپ جائے اور وہ گہرا چلا اور پتہ بھی نہ چلے. اور پتہ بھی. جی ناظرین، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کرنے کے طریقے کے اوپر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں شوگر کے مریض یا کرونک ڈیزیز کے جو مریض ہیں، بلڈ پریشر کے ہیں یا دل کے مریض ہیں، ان کو روزہ رکھنے میں آسانیاں ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بیسڈ آن سائنس گفتگو کریں، ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے. ان سارے موضوعات پر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہماری گفتگو جاری تھی. پروفیسر عمران حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے، جہاں سے ہم نے بریک سے پہلے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا.
ہاں جی سر، جیسے کہ ہم رمضان اور شوگر کے حوالے سے گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس پر ہم بات کر رہے تھے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی. ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو اگر ہم عام اور آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ نیوروپیتھی کو میں اس طرح سمجھاؤں گا کہ سن ہو جانا یا درد کا شروع ہو جانا، اس میں کئی طرح سے مریض اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اور میرے استاد مجھے کہا کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ خود کوئی لفظ اس کو دو، مریض سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آگ لگی ہے، بعض کہتے ہیں کیڑے چل رہے ہیں پاؤں پر، ایسے ہی سر. بعض کہتے ہیں کہ ہمیں سوئی چبھ رہی ہے پاؤں میں. ٹھیک ہے. سو جو لفظ وہ کہے بس وہی آپ لیں. ٹھیک. اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ویسے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے جیسے ہی پاؤں کے اوپر کوئی چادر رکھی تو آپ کو درد شروع ہو گیا. سر. سو جب اس سے میجورٹی آف دا ٹائم مریضوں کو رات کے وقت یہ زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا دل سے دور ہوتا ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خون کی چھوٹی نالیوں نے بھی آخر تک پہنچنا ہے. ایسے. سو پیر دل سے سب سے زیادہ دور ہے. سر. سو یوزلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں اکٹھی اوپر جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایک میں ہو. تو اس کے ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں. سو یہ لیکن ہوتی شروع عموماً ڈسٹل اینڈ سے ہی ہے، یعنی دور جتنا ہوگا وہ ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں. ہاتھ نسبتاً کم ہوتے ہیں، اور ہاتھوں میں ایک اور عمل جو ہوتا ہے اس میں ساتھ میں، وہ گردن کی وجہ سے ہوتا ہے. گردن کی موومنٹس، تکیے کا استعمال اور باقی چیزیں. سو نرو کی کمپریشن اگر کہیں پہ آ جائے گی، جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہاتھوں میں سن پنا یا ٹھنڈک زیادہ رہنا یا گرم زیادہ رہنا، یہ بھی نیوروپیتھی کی ہی علامت ہے. لیکن اب بعض اوقات وہ صرف نیوروپیتھی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. بعض مریض جو کچھ مخصوص دوائیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ جب کھاتے رہتے ہیں مستقل تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ڈیفیشنسیز ڈائٹ میں ہونے لگتی ہیں، وچ ریزلٹ ان نیوروپیتھی. اور جب اس کو ریپلیس کرتے ہیں تو وہ فوراً بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو لیکن یہ نسبتاً کم ہوتی ہیں. اصل میجورٹی جو ہوتی ہے نیوروپیتھی وہ ڈیزیز اٹ سیلف اینڈ مائکرو واسکولر انوالومنٹ کی وجہ سے. شوگر کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. شوگر کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. دیر آر 1000 کازز جس کی وجہ سے نیوروپیتھی ہو سکتی ہے. اس میں صرف شوگر شامل نہیں ہے، شوگر از جسٹ ون پارٹ. ایون پریگننسی میں ہو سکتی ہے، ہائپوتھائرائڈزم میں ہو سکتی ہے. کچھ انفیکشنز ایسے ہیں جو کرتے ہی نیوروپیتھی ہیں، جیسے ایک جسے ہم GBS گلن باری سنڈروم کہتے ہیں، یا اسی طرح سے اور بہت سے کچھ میلیگننسیز ہیں جو نیوروپیتھی کاز کرتی ہیں. سو دیر آر thousands of reasons which can cause neuropathy, but diabetes is being very common, is one of the most likely cause. تو اگر کسی کو یہ تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو اپنی شوگر چیک کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ضرور چیک کروا کے دے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے اور یوزلی یہ ڈیزیز کے 4-5 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. تو اکثر مریض جب آتے ہیں وہ ان نون آ رہے ہوتے ہیں ڈائبیٹک، لیکن وہ آتے نیوروپیتھک پین کے ساتھ ہیں. جب آپ انہیں چیک کرتے ہیں اور A1C بھی کراتے ہیں تو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی تو پرانی چلی آ رہی ہے، انہیں پتہ ہی نیوروپیتھک کمپلیکیشن کی وجہ سے چلا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہو گیا. سر، شوگر کے مریض رمضان المبارک میں اپنی میڈیسن کا استعمال کس طرح کریں؟ کیا سحری والی افطاری میں لے جائیں یا افطاری والی سحری میں لیں؟ اچھا، یہ میں نے 6 پوائنٹس آپ سے بتائے تھے. اس میں سے ایک پوائنٹ جو تھا وہ تھا رسک سرٹیفیکیشن کر لی جائے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اب ان کی ڈائٹ کے بارے میں اور واٹر انٹیک کے بارے میں ان کو بتائیں، کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے روزے دار کو سحری کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس نے سہارا لینا ہے. ہمارے ہاں یوزلی ماحول یہ ہے کہ سحری پہ دیر سے اٹھتے ہیں، کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور پھر افطاری پہ اس کی کسر پوری کرتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. اگر ڈائبیٹک پیشنٹ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو اسے سحری ضرور کرنا چاہیے، اور اس کی جو پرسنٹیج وائز اگر میں بات کروں تو اراؤنڈ 30% آف دا ڈائٹ سحری کے وقت لینا چاہیے. کوئی 10-15% جو ہے وہ رات کی تراویح کے بعد کے لیے رکھنا چاہیے، اور باقی آپ افطار کے وقت کوئی 50-55-60% کے قریب رکھیں. پانی کا انٹیک بھی ظاہر ہے آپ نے ایک وقت کے مطابق ہی لینا ہے، تو اس کو ڈیوائڈ کر کے لیں. رہ گئی بات آپ کی کہ وہ اپنی دواؤں میں 2 دوائیں صرف ایسی ہیں جن کو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کے مشورے سے ماڈریٹ اور ہائی رسک پیشنٹس کو
آلٹر کرنے کی ضرورت ہے. سر ایک سلفونائل یوریا سر وہ جو بھی دوا اس میں سے لی جا رہی ہے، اور دوسری انسولینس کسی بھی قسم کی لے رہے ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، سر پیشنٹ کی کنڈیشن کے حساب سے ہوگی، اس کی کوموربڈیٹیز اس کے سکور کے حساب سے ہوگی جو رسک سرٹیفکیشن میں کیا ہے. ٹھیک سو سمپلی یہ کہہ دینا کہ صبح کی شام کو کر لو، شام کی صبح کو کر لو، ایسے نہیں ہے. ٹھیک میں جب مریض کو انسولین لکھے ہوتا ہوں تو 2/3 مارننگ میں دیتا ہوں رمضان کے علاوہ، 1/3 ایوننگ میں دیتا ہوں. سر اب اس کو میں ریورس بھی کر دوں تب بھی مجھے سحری کے ٹائم کی 25 to 50% فردر ریڈکشن کی ضرورت ہے ٹھیک تاکہ میں اس کو دیکھوں. اسی طرح سلفونائل یوریا ہے. اب میں بیک گراؤنڈ دیکھوں، اسی لیے رسک اسیسمنٹ رمضان سے 4-6 ہفتے پہلے کرنا ضروری ہے بالکل تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا میں سحری کے وقت اس کو دوا دوں بھی یا نہ دوں. اور جو ماڈریٹ اور ہائی رسک پیشنٹس ہیں ان کو رمضان شریف میں اپنی شوگر کو کیئرفلی مانیٹر رکھنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ضرورت ہے کہ اسی بیسس کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل بھی ہیں یا ان کو مزید دوا ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں، میں کہوں گا مزید دوا ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے وداؤٹ میڈیکیشن ہی کیا ان کا روزہ گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا. تو کلوز مانیٹرنگ از اے مسٹ فار دیم. ماڈریٹ اور ہائی رسک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا جو پیک اوقات ہے، یعنی سب سے زیادہ پیک وقت ہائپو کا کون سا ہے؟ افطار سے پہلے، ٹھیک ہے، عصر سے مغرب کے درمیان. ہاں جی. اور اسی طرح سے پیک جو ہائی کا وقت ہے وہ ہے افطاری کے 2 گھنٹے بعد. ایسے ہی سو یہ 2 وقت تو ضروری ہیں. اس کے علاوہ سحری کے پہلے اور بعد بھی چیک کریں 2 گھنٹے بعد، اور ایک مڈ ڈے پہ بھی چیک کریں. سر یہ کوئی 5-6 دفعہ کی چیک کرنا، اور ایک 7ویں دفعہ وہ رکھیں کہ اگر کسی وقت بھی روزے کے دوران آپ کو محسوس ہو کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اسے ڈاکومنٹ کریں. یہ نہیں کہ بس میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ خراب ہوگی تو میں اس کی وجہ سے یہ کر لوں. ٹھیک سو یو نیڈ ٹو ڈاکومنٹ دیٹ. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ ایکسرسائز کتنی کی جائے. رمضان میں یوزلی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ روزے میں کوئی اسٹرینس ایکسرسائز نہ کی جائے، ٹھیک نہ صبح کے وقت نہ یوزلی شام کے وقت. لیکن یہ ضرور ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اگر تراویح پڑھتے ہیں تو اٹس اے فل ایکسرسائز. 20 رکعات اگر آپ پڑھتے ہیں تو اٹس اے فل ایکسرسائز. سر سو اس وقت پہ شاید ان کو اتنی ضرورت نہ رہے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ اب کھانا کھانے کے یعنی افطار کرنے کے 2-3 گھنٹے کے بعد کوئی اپنا واک کا، تاکہ اصل میں برسک واک مقصود ہے، ٹھیک ہے اور کھانے کے فوراً بعد آپ وہ برسک نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے سو اس لیے اس کے کارڈک بھی بینیفٹس نہیں ہیں تھے. سو اگر آپ جب تک ایمٹی اسٹمک نہ ہوں گے، جس کو ایمٹی ہونے میں 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ 2-3 گھنٹے کے بعد اپنی واک کا شیڈیول رکھیں رمضان شریف میں. ٹھیک ہے. اچھا سر، روزہ جو ہے یہ ڈائبٹیز کو جو پیشنٹ ہیں، ڈائبیٹک پیشنٹ، ان کو ریورس کرنے میں کتنا ہیلپ کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ یہ ہم کس ٹائپ کی ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں. اف یو آر ٹاکنگ آف ٹائپ 1 Type یا 2 لاڈا تو پھر تو وہ نہیں ہوگی. سر لیکن اگر ٹائپ 2 کی بات کر رہے ہیں اور اس میں فیکٹر یہ شامل ہے کہ اوبیسٹی تھی سر اینڈ یو ہیو ہیلپڈ ہم ود روزہ، کہ آپ نے اس کا ویٹ لاس کرایا، سر تو پھر ڈیفینیٹلی دیکھیے، جب بھی ہم ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، سر تو یہ میں بالکل ایسے ہی کہتا ہوں جیسے گاڑی 4 پہیوں پہ چلتی ہے، ایسے ہی اور ایک پہیا بھی مس یا موجود نہ ہوگا تو گاڑی کا نقصان بڑا ہو جائے گا چلانے میں. ایسے ہی یعنی کہاں آپ نے 200-300 روپے کا پنکچر لگوانا اور کہاں آپ کا پورا ٹائر بدلوانا پڑے، رم ٹیڑھا ہو جائے، کوئی گوڈے ووڈے اس کے خراب ہو جائیں اور وہ بدلوانا پڑے، لاکھوں کا خرچہ ہو جائے گا. ایسے ہی لیکن وہ تو مشین ہے، یہ مشین تو نہیں ہے نا، اس کے تو نہیں بدلائے جا سکتے. ایسے ہی سو 4 پہیے جو ڈائبٹیز کے ہیں، وہ ایک ڈائٹ ہے، دوسرا ایکسرسائز ہے، تیسرا میڈیکیشن ہے، اور چوتھا سٹریس ہے. ٹھیک ان سب کو سرکل اگر میں کروں تو ایجوکیشن ہے جو ٹھیک. کنٹینیوسلی چلتی رہے گی فار لائف. اس میں سے اگر آپ 50% جو علاج ہے وہ ڈائٹ ایکسرسائز ہے. اگر آپ ان کی ڈائٹ اور ایکسرسائز کو ٹھیک رکھ سکیں، ان کے موٹاپے کو کم کر سکیں، تو یقینی بات ہے کہ اس کے بینیفیشل ایفیکٹس یہ ہوں گے کہ عین ممکن ہے کہ ان کی دوا کی ضرورت نہ رہے یا کم ہو جائے. ٹھیک ہے لیکن اس کو کنٹینیوسلی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک دفعہ ویٹ لاس ہونے کے بعد ٹینڈنسی یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے اسی طرح سے اگر چھوڑیں گے تو یو ول پٹ آن دا سیم ویٹ ویری کوئکلی. ٹھیک ہے اس لیے لوگ زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کا HbA1c جو ہے وہ بالکل نارمل ہوتا ہے، لیکن ڈیلی کی جو روٹین کی شوگر ہوتی ہے وہ ہائی رہتی ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. سر؟ کیا A1C ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا ان کا میٹر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پہلی باتیں تو یہی ہوں گی. سر تو میں اس کو ریویو کرنا چاہوں گا. میں ایسے پیشنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنی فوڈ ڈائری ضرور بنائیں. ٹھیک. کرونک ڈیزیز کے پیشنٹس جو ہیں وہ اگر غلط بیانی نہیں تو وہ اکثر یہ بات ضرور ہے کہ وہ سچ بھی نہیں بتا رہے ہوتے، وہ چھپا رہے ہوتے ہیں. میرے پاس بے شمار مثالیں ہیں اس بات کی کہ وہ آ کے اپنی دوائیں کم کروانے کے لیے غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ باہر بیٹھ کے اپنا سارا لاگ بنا کے اور مجھے دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارا ٹھیک ہے، دوائی کم کر دیں. تو وہ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ شوگر زیادہ آ رہی ہے اور A1C ٹھیک ہے، یہ کسی ایک آدھے وقت میں تو ہو سکتا ہے کہ ہیپیٹک گلوکوز آؤٹ پٹ زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ آ گئی ہے، یا کوئی آپ نے میل ایسا کھایا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اس دوران میں یعنی جو 2 گھنٹے بعد پیک ہے وہ نہیں آئی، وہ اس کے بعد آئی ہے. لیکن اس کا امکان بڑا ان لائکلی ہے. سر یہ کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے، سٹریس کوئی ہو سکتی ہے جو شوگر کو اس وقت پہ بڑھا دے جب آپ چیک کر رہے ہیں. لیکن میجورٹی آف دا ٹائم یہ آپ کی جو لیب ایرر ہے یہ زیادہ امکان ہے اس میں ہونے کا. ٹھیک ہوگا سر. سر کرونک کڈنی ڈیزیز کے اندر اگر کوئی مریض روزہ رکھنا چاہے تو کیسے رکھے؟ دیکھیے کڈنی ڈیزیز میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ نے اس میں جب کڈنی ڈیزیز ہو گئی تو شوگر کا کنٹرول ٹائٹ رکھنا مقصود ہی نہیں ہے. سر آپ اسے تھوڑا سا لبرٹی دیں، اس کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں. ٹھیک. سو واٹر انٹیک اس کا اپروپریٹ رہنا چاہیے، اور ساتھ میں اس کے بلڈ پریشر کا کنٹرول بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بالکل جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے بلڈ پریشر. سو کوئی کڈنی ڈیزیز کا پیشنٹ ہے، سو ڈائبٹیز کا کنٹرول اس کا تھوڑا لبرل کر دیں، یعنی اس کو اجازت دیں، سر اور واٹر انٹیک اس کا امپروو کریں. اور اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو اسپیشلی پرٹیکولرلی اس کی کڈنی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس میں اسپیشلی پروٹین، اینیمل سورس آف پروٹین کا انٹیک ہے، تو وہ بھی ایک متوازن مقدار میں اس کو کھانے کے لیے کہیے، بجائے اس کے کہ وہ جس طرح کی یوزلی عادت ہے کہ وہ زیادہ کھانے، کوئی مرغن یا اچھا دل کو بھانے والا کھانا سامنے آ جائے تو وہ آدمی زیادہ کھا لیتا ہے. ایسے ہی. سو اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہوگی. سر لوگوں کو ہم نے دیکھا بھولنے کی بیماری جس کو ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں وہ شوگر کی مرض کے دوران زیادہ بڑھ جاتی ہے. روزہ اس کو کم کرنے میں کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ ناٹ دیٹ ڈائریکٹلی آئی نو، میرے ذہن میں کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے جو میں آپ سے شیئر کروں. لیکن اگر ڈیمنشیا کسی چھوٹے انفارکٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی ایتھروسکلیروٹک ڈیزیز، تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مائکروواسکولر ڈیزیز ڈائبٹک پیشنٹس میں کامن ہے، سر اور اس کی وجہ سے جب برین کو ڈیمیج ہوگا، مائکرو انفارکٹس ہوں گے، تو دیٹ کین کاز ڈیمنشیا. ویسے جو سویٹنرز کچھ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، دے آر آلسو ان کو بھی پوٹینشیلی، کیونکہ اس میں بڑی کنٹروورسی ہے کہ سویٹنرز کو ہم استعمال کریں یا نہ کریں. ریکمینڈڈ یہ ہے، جو اس کے بارے میں ایویڈنس ہے وہ یہ کہ 30-40 سال کا استعمال آف سویٹنرز دے کین کاز ڈیمنشیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، آج کل ہم یہ سنتے ہیں کہ نو GPS، نو گرینز، نو پوٹیٹو، نو شوگر. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے جو گرینز ہیں نا یہ آپ کھاتے ہیں تو شوگر بڑھتی ہے. تو کیا اس میں ریئلٹی ہے یا مت ہے؟ اچھا دیکھیں، جو گلائسیمک انڈیکس پہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے بات. سر یوزلی جو ہمارے گرینز استعمال ہم کرتے ہیں اس میں گندم اور چاول ٹاپ آف دا لسٹ ہے. جی بالکل. گندم بھی مشین سے اس میں سے چھان الگ ہو جاتا ہے، پروسیس ہو گیا. اور چاول بھی اسی طرح سے مشین سے نکل کے اگر ان پروسیسڈ لیں یا اس میں مزید فائبر ایڈ کر لیں. جو کو کیوں بہتر سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو ریفائن نہیں کیا جاتا. سو 2 چیزیں میں ہمیشہ ڈائبٹک پیشنٹ سے کہتا ہوں، دونوں کیو سے شروع ہوتی ہیں. سر ایک ہے کوانٹٹی فوڈ کے لیے، اور دوسری ہے کوالٹی. کوانٹٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہائی گلائسیمک انڈیکس چیز ہے جیسے گندم یا چاول، کیونکہ ان کا گلائسیمک انڈیکس سگنیفیکنٹلی ہائی ہے، تو میں ان سے یہ کہوں گا، اور پھر ریفائن ہونے کے بعد اور ہائی ہو جائے گا، تو میں ان سے کہوں گا کہ ان کی کوانٹٹی 100 گرام رکھیں پر سرونگ سائز. ٹھیک ہے. یعنی ایک چھوٹے سائز کی روٹی رکھیں
جو 2 روپے کی ایک زمانے میں ملا بھی کرتی تھی. سو اس سائز کی روٹی رکھیں اپنی, اور کوشش کریں کہ وہ چکی والے آٹے کی ہو, اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ نہ کھائیں. سو ایک کیو ہو گیا کوانٹٹی. دوسرا کیو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کوالٹی کو فوڈ کے دیکھیں. اٹ شوڈ بی ایز کلوز ٹو نیچر ایز پاسبل. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ فروٹ کھا سکتے ہیں, جوس شیک نہ پئیں. آپ جو بھی چیزیں بازار میں, بیکری میں, پیکٹ کے اندر بند یا کچھ بھی مل رہی ہیں ان کو نہ کھائیں. آپ کو کوئی چیز جو ڈائبیٹک پیشنٹ کی ڈائٹ میں اور نان ڈائبیٹک کی ڈائٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کو بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے, دونوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہیے, دونوں کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے رہنا چاہیے جس سے چیزیں قابو میں رہیں. سو میں نے تو منع ہی, آپ دودھ پئیں, دہی لیں, دال کھائیں, گوشت لیں, سبزی کھائیں, ان ماڈریشن. سو کوانٹٹی اینڈ کوالٹی شوڈ بی کیئرفلی آبزرو. سر تھینک یو سو مچ. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے بڑی زبردست اور مدلل بیسڈ آن سائنس گفتگو کی. سر ہمارے پاس آخری 30 to 40 سیکنڈ ہے. پروفیسر عمران حسن خان کا پبلک کے نام کیا پیغام, اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ پبلک کے لیے رمضان کے حوالے سے تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ اگر آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو ضرور رکھیے. بس اپنا جو بھی معالج ہے اس سے رابطے میں رہیے. اس سے رمضان سے کم مہینہ پہلے, جو کہ اب تو خیر کم وقت رہ گیا لیکن تب بھی ابھی بھی 20 دن ہیں, ان کے ساتھ مشورہ کیجئے, اپنا رسک کیٹیگرائزیشن کیجئے, تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ کو کس طرح سے روزہ رکھنے میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے. میجورٹی مریضوں کو کوئی ضرورت نہیں, بس اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ نے سحری ضرور کرنا ہے, اور اگر کوئی غذا کھانا ہے تو وہ بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے, اور ایکسرسائز آپ کی تراویح ہی کافی ہے. پانی کا استعمال ایک متوازن طریقے سے تھرو آؤٹ اپنے روزے کے دوران کے بعد کر سکتے ہیں آپ. باقی مجھ سے ملنے کے لیے یہ آپ کو تنویر صاحب ہی بتا دیں گے کہ کیسے ملا جا سکتا ہے. شکریہ سر. ناظرین آپ نے دیکھا پروفیسر عمران حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی مزے کی مدلل بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے ہم نے آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو سر سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, آپ کمنٹ باکس میں آئیں, نیگیٹو لکھیں یا پازیٹیو لکھیں. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں ہماری ریچ بڑھتی ہے, ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کے دیے گئے کومنٹس کو مد نظر رکھتے ہیں, آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے نیکسٹ اپنے گیسٹ کو بلاتے ہیں, اور آپ کے اٹھائے گئے سوالات کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ اپنے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں, اور آسان الفاظ میں میسج آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. سر سے اگر آپ نے ملنا ہو, سر میو ہاسپٹل میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی سر ماڈل ٹاؤن میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں. گوگل پہ جا کے اگر آپ سر کا نام لکھتے ہیں پروفیسر عمران حسن خان, تو پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہوگی. مجھے پروفیسر ڈاکٹر عمران حسن اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.